رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں اور میرے بھائیوں، اللہ عز و جل کے بہت بڑا کرم، احسان اور فضل ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ پھر ہمیں ماہ رمضان المبارک کا یہ مقدس بابرکت مہینہ عطا فرمائے۔ سعادت مند ہے وہ حضرات کہ جو اس مہینے کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں۔ عزیزان گرامی، اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی برکات اور انوارات کا اندازہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال، افعال اور ان کے طرز زندگی میں بالکل نمایاں ہے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائے کہ صحابہ میں ایک صحابی جہاد میں شہید ہوتا ہے اور ایک سال کے بعد ایک اور صحابی رمضان کے بعد فوت ہوتا ہے، تو آتا یہ ہے کہ دیکھو یہ اس سے جنت میں پہلے گئے یا رمضان کے بعد اس کا انتقال ہوا تو یہ جنت میں ان سے پہلے پہنچا۔ تو صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جہاد میں شہید ہوئے تھے اور یہ ان کے بعد انتقال کر گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے ان کو رمضان کا مہینہ دیا تھا، اس میں انہوں نے عبادات کیے، اللہ کو راضی کیا ہے۔ تو دیکھو یہ رمضان کا یہ جو مہینہ ہے، یہ اللہ کریم نے ہمیں جو عطا کیا ہے یہ ہماری کامیابی کے لیے عطا کیا۔ اب اس رمضان کو ہمیں کیسے گزارنا ہے، اس رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کیا اعمال کیے ہیں، اس کی بجاوری ہم کس ترتیب پہ کریں، تو اس سے قبل ہمارے ذمے بھی تھوڑا سا کام ہے۔ دیکھو جب ہم کبھی سفر کرتے ہیں اندرون ملک اپنی گاڑی میں، تو ہم اس گاڑی کے اندر ان کی ٹوننگ کرتے ہیں، اس میں پھر موبلائل چینج کراتے ہیں اور پھر ان کے ٹائروں کا بھی ذرا تھوڑا سا خیال رکھ لیتے ہیں، کچھ اور کام ہوتا ہے وہ سب ہم ٹھیک کراتے ہیں، اور تمام کام کرنے کے بعد پھر اس کو چیک کر کے دل مطمئن کر کے اور پھر اس میں پانی بھی ڈال دیتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد پھر اللہ کا نام لے کر کے ہم سفر پر نکلتے ہیں۔ اسی طریقے پر ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں اور یہ نظام حیات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اس نظام حیات کے سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور ہمیں فرمایا کہ تم وما آتاکم الرسل فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اب یہ زندگی تمہاری منظم رہے گی، مربوط رہے گی، مضبوط رہے گی تب کہ جب تم اپنے نبی کی کہی ہوئی باتوں کو مضبوطی سے تھامو اور جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا ان کو آپ چھوڑ دو۔ لہذا اولو العزم لوگ وہ ہے اور کامیاب لوگ وہ ہے
کہ جن کی قوت ارادی مضبوط ہوتا ہے، اور وہ آنے کے بعد اللہ نے توفیق کلمے کی عطا کر دی اور انہوں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور زندگی کا رخ چینج کر لیا کہ اب میرا مرنا اور جینا، میرے چلنا اور میرا پھرنا، میرا کھانا اور میرا پینا، میری معاشرت اور اخلاقیات، میرے عبادات اور معاملات، یہ تمام کے تمام میرے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی۔ اور پھر وہ ہلتے نہیں، لاکھ باد مخالف آئے وہ ہلتے نہیں، اسی پہ وہ ڈٹے رہتے ہیں، اسی پہ وہ آگے بڑھتے ہیں اور اسی کو کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے عذر کمزور ہوتا ہے قوت ارادی کے اعتبار سے، تو کبھی یہ کام کر لیا، کبھی تھوڑا سا ادھر پھسل گئے، کبھی ادھر پھسل گئے۔ تو ایسے لوگ جو پھسلتے رہتے ہیں، گناہوں کے اعتبار سے بیچارے کبھی مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے کہہ دیا گیا کہ توبہ کر لو، معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر کر لو، اور پھر رمضان میں داخل ہو جاؤ، رمضان کے انوارات اور برکات کو سمٹ کر کے لے لو۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، بات یہ ہے کہ دیکھو اکثر بات یہ ہوتی ہے جی میں گناہگار ہوں اور میرے اللہ کہاں سنتا ہے، اور پھر بیچارے پریشان ہو کر کے گھومتے رہتے ہیں، کسی کو کہتے جی آپ کچھ کر لے میرے لیے، آپ یہ کر لے، کوئی قبروں پر جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے۔ میرے وہ عظیم اللہ کیا فرماتے؟ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے بندو میرے رحمت سے مایوس مت ہو۔ اور پھر ہمیں سمجھا رہے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ وہ ہے کہ جو تمام گناہوں کو، اس میں یہ نہیں کہ ایک یہ اور ایک یہ اور ایک یہ ہے، فرمایا ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جب تم معافی مانگو۔ وہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عجیب روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص گناہگار ہے اور سخت گناہگار ہے، گناہ کیے، اب اللہ سے کہتے ہیں اے میرے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ جیسے ہی اللہ کو پکارتے کہ اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میں نے گناہ کیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں رحمان اور رحیم ہوں، یہ میرا بندہ ہے، اس نے مجھ سے مغفرت طلب کی، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اس بات کو جانتا ہے کہ میرا خالق وہ اللہ ہے کہ جو معافی پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، تبھی تو یہ مجھ سے مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر لو، تو فرمایا میں نے ان کو معاف کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں کہ وہ پھر کہتے ہیں اے اللہ، اس نے گناہ کی اور پھر کہتے ہیں اے اللہ مجھے معاف کر دو، تو اللہ پھر فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے اوپر یقین کیا کہ میں معاف کرتا ہوں، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور میرے بھائیوں پھر گناہ ہوتا ہے، پھر مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان نے مجھ پر یقین کی، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ معمولی بانا چاہتا ہے کہ میرے بندے سب کامیاب ہو جائے، سب کے گناہ معاف ہو جائے۔ ایک اور روایت ہے جس میں عجیب روایت ہے، سن لو۔ ہم معمول کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں نا، اس حدیث کو جب آدمی سنتا ہے حیران رہ جاتے ہیں کہ دیکھو یہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، اس پہ جو اللہ ناراض ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا ناراض، اتنا ناراض، اتنا ناراض، اتنا ناراض کہ دیکھو کہ جس شخص کے بارے میں یہ بات کہہ دیا جائے کہ بھائی اس سے اللہ ناراض ہے، یہ معاف نہیں کرے گا، تو حدیث کے وہ الفاظ اور اس میں جو واقعہ ذکر ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات کہی،
اللہ نے فرمایا انا غفور الرحیم، تم میرے بندے مجھ سے مایوس کراتے ہو، میں نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں اور ان کو میں نے جنت دے دی ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، خود اگرچہ میرے مطالعہ میں یہ واقعہ نہیں گزرا، لیکن ایک مستند عالم سے میں نے وہ حدیث جو وہ بیان کر رہے تھے وہ میں نے سنی۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت پہ حاضر ہوئے اور زار و قطار رو رہے۔ تو حضرت کی اپنی طبیعت انتہائی جلالی ہوا کرتی تھی، اور روب اللہ نے یہ دیا تھا کہ جس راستے سے آپ گزرتے تھے وہاں شیطان نہیں گزر سکتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب ان کو روتے ہوئے دیکھا تو حیرت زدہ ہوئے، یہ ان کو آج کیا ہوا؟ تو پوچھا عمر خیریت تو ہے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی کسی وجہ سے نہیں رو رہا کہ مجھے کوئی دکھ ہوا، کوئی معاملہ ہوا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ کے دروازے پر ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے، اس کے اس رونے نے مجھے رلا دیا اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دی، وہ صحابی انصاری صحابی اندر آئے، آ کر کے قدموں میں بیٹھ گئے اور ایسے رو رہے کہ کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ آپ علیہ السلام بھی روئے، حضرت عمر تو پہلے سے رو رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مجرم ہوں، میں نے گناہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی کیا گناہ کیا؟ فرمایا بتا نہیں سکتا، لیکن وہ گناہ میرے توبے سے معاف نہیں ہو سکتا، وہ گناہ حضرت عمر کے مانگنے سے معاف نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ایک ہے امید کہ آپ ہاتھ اٹھائے، اللہ کو ترس آ جائے اور مجھے بخش دے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنے گناہ کا تو صورت مجھے بتاؤ، کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ بتلا نہیں رہے تھے۔ جب آپ نے تھوڑا سا اصرار فرمایا تو وہ روتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھا کفن چور، اور وہ عادت آج تک میری چھوٹی نہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ 3 دن پہلے ایک نوجوان بچی فوت ہوئی، میں بھی اس جنازے میں شریک تھا اور اس کے دفنانے بھی میں شریک تھا، تاکہ رات کو کفن چوری میں میرے لیے آسانی ہو۔ جب صحابہ نے ان کو دفنایا، سب واپس آئے، تو رات کو میں پہنچا، میں نے قبر کو کھودا اور پھر اس کے بعد اس کے کفن کو میں نے ان سے جدا کی اور کفن کو میں نے باہر کیا۔ اس جگہ میں ایسی کیفیت سے میں دوچار ہوا کہ شیطان نے مجھے دوسرے راستے پہ لگا دیا، اور آواز رکتی ہے، روتا ہے، اور اتنے میں وہ مردہ مجھ سے گویا ہوئی، کہنے لگا اے اللہ کے بندے، زندگی میں کبھی میرے طرف کوئی دیکھ نہ سکا، تو موت کے بعد آ کر کے کر کیا رہے ہو؟ فرمایا میرے تو اوسان خطا ہو گئے، اور پلٹ کر کے وہاں سے اٹھا اور بھاگا۔ یا رسول اللہ، اس سے بڑا گناہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ آقا کا چہرہ بدلا، اور بدلنے کے بعد پھر فرمایا کہ یہ تم نے کیا ہے، اس کا اب ہوگا کیا، اور اللہ تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ اور فرمایا یہاں سے جاؤ، تیرا معاملہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، جب وہ فیصلہ سنا دے تو پھر تم آنا۔ قربان جاؤ اس رحیم اور کریم اللہ سے۔ یہ بیچارہ شکستہ دل، بہتے ہوئے آنسو، ٹوٹا ہوا دل، بوجھل قدموں کے ساتھ آؤ پکار کرتے ہوئے مدینے کے جنگلوں میں نکلا، اور اب رو رہا ہے اے میرے رب، سب نے چھوڑ دیا،
آقا نے بھی آج در سے نکال دیا، تیرے سوا میرا کون ہے جس کو اپنی دکڑی سنا دوں، اپنا غم سنا دوں، اپنے اس ظلم کی داستان سنا دوں، اس سے توقع رکھوں کہ وہ مجھے کامیاب کر دے گا۔ وہاں وہ رو رہا ہے، ادھر سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا محمد، اللہ پوچھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساتوں آسمان آپ نے پیدا کیے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا یہ ساتوں زمین آپ نے پیدا کیے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا فرشتے کس نے پیدا کیے؟ فرمایا اللہ۔ یہ جنات کس نے پیدا کیے؟ فرمایا اللہ۔ کائنات میں حکم کس کا چلتا ہے؟ فرمایا اللہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے متفکر ہوئے، فرمایا بھائی بات کیا ہے؟ فرمایا اللہ فرما رہے ہیں میرا بندہ تیرے پاس آیا تھا، میرے تلاش میں آیا تھا، محمد راستہ بتلاتے، آپ بتلاتے کہ وہ مجھ سے ملتے، اس سے کہو میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، بلاؤ اس کو جنگل سے۔ حضرت عمر فرماتے ہم سارے اٹھے، دوڑتے ہوئے گئے، سب تلاش کر رہے تھے، مجھے ایک چوٹی پر یہ ملا، سجدے میں رو رہا ہے، میں پہنچ اور اسے چمٹا، میں نے کھڑے ہو جاؤ خوش قسمت، اللہ نے تیرے برات کا اعلان کیا ہے، محمد آپ کو بلا رہا ہے۔ اے نوجوانوں، اللہ نے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوا ہے، اپنے شان کے مطابق ہم سے مخاطب ہے، انیبو اللہ، آؤ میرے بندو میرے طرف، آؤ میرے طرف، بس کرو اس گناہوں سے، خدا کی قسم اس دندل سے ہم نکل نہیں سکتے، بدلو حکومتوں کو، اس سے ہم نہیں نکل سکتے ہیں، پیسوں سے ہمارے حالات نہیں بدل سکتے ہیں، تعلیم سے حالات نہیں بدل سکتے ہیں، حالات بدلیں گے اللہ سے تعلق جوڑنے سے، استغفار پڑھنے سے، اللہ کو راضی کرنے سے، اللہ کو اپنے رب ماننے سے ہوگا۔ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، ہزاروں ایجوٹیشنیں کر لو، ایک تدبیر میرے اللہ کی ہے، ایک تدبیر میرے اور آپ کی ہے۔ خدا کی قسم بدلتے رہو حکومتوں کو، جب تک اپنے دل کو ہم نہیں بدلیں گے یہ حالات نہیں سدھریں گے، میرے اور آپ کے معاملات نہیں سدھریں گے، یہ بیماریاں ختم نہیں ہوگی، یہ حالات کا تغیر نہیں آئے گا۔ یہ کون کرائے گا؟ اللہ، ایک میرے اللہ کرائے گا۔ آؤ سارے مل کر کے اس اللہ سے توبہ کریں، اس اللہ کی طرف رجوع کریں، اس اللہ کے سامنے ہم روئے، ان سے مانگے، ان سے صلح کر لیں۔ وہ اس اللہ کو ناراض کر رہے ہیں ہم جس کے قبض قدرت میں میرے اور آپ کا زندگی ہے، جس کے قبض قدرت میں میرے اور آپ کی عزت ہے، جس کے قبض قدرت میں میرے اور آپ کا رزق ہے، جس کے قبض قدرت میں میرے اور آپ کا چلنا ہے۔ ایسے اللہ کو ناراض کرنا یہ کہاں کی دانشمندی ہے؟ نوجوانوں پلٹ جاؤ، اور میرے وہ ساتھی جن کی داڑھیاں سفید ہو گئی، میرے اللہ کا کیا معاملہ ہے، کتنے زیادہ محبت ان سے فرماتے ہیں، یہ جب پلٹ کر کے آتے ہیں آنسو بہاتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے، اللہ ترس کھاتا ہے ان پر۔ اس لیے جو بزرگ دعائیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اے اللہ سفید ریشوں کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیو، جب تک ہم اللہ کی طرف آئیں گے نہیں، استغفار کے اہتمام نہیں کریں گے، اس کو خوب اور اتنا استغفار کہے کہ اللہ کو بھی ترس آ کر کے ہم سب کی بخشش کرا دے۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے توبہ کرنا، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنا، اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ ہمارے تعلق بشریت سے ہے۔ گناہ ما سوا انبیاء کے کہ ان کے براہ راست اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ باقی مولی صاحب ہے، پیر صاحب ہے، خطیب صاحب ہے، شیخ الحدیث صاحب ہے، پروفیسر صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، وکیل صاحب ہے، مزدور صاحب ہے، سب سے گناہ ہوں گے، لیکن کیا فرمایا؟ خیر الخطاؤن، تم میں بہترین گناہگار وہ ہے کہ جو اپنے گناہوں کے بعد توبہ کر لے۔ اور جب یہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ کا نظام کیا ہے؟ دیکھو نا جی،
ہم یہاں کوئی غلطی کرتے لکیر کہتے تو وہ لکیر باقی رہتی ہے لیکن ہم کاٹ دیتے ہیں، لیکن میرے اللہ کا نظام کچھ اور ہے۔ فرمایا جب تم توبہ کرو گے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب آپ نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد اللہ نے معاف فرمایا تو وہاں اعمال نامہ کو بھی دھو لیتے ہیں کہ قیامت میں آ کر ان کو ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو۔ اتنا پیارا اللہ، اتنا زبردست اللہ، اتنا رحیم اور کریم اللہ، ان سے پہلو تہی کر کے کیا کرنا ہے بتاؤ؟ کہاں جانا ہے؟ اور بھائی حالات جو ٹھیک کرنے والا ہے اور حالات جس راستے سے ٹھیک ہوگا، نہ ٹھیک کرنے والے کے پاس جاتے ہیں نہ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ فیس بک کو اٹھاؤ اور ایک دوسرے کو گالیاں دو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کس کا ایجاد کردہ ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اللہ کو تامو، مضبوطی سے تھامو اور مزے کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق کو استوار کر لو، مضبوط کر لو۔ اور تعلق مضبوط ہی ہوگا کہ ہم ہر آن ہر گھڑی اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو سمجھے۔ ہم آن ڈپٹی ہے، ہر وقت ہم چوکس رہے، میرا رب جو میں کہتا ہوں سن رہا ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، اور میرے ہر ادا کے اعتبار سے میرے لیے فیصلہ خیر کبھی فرما رہے ہیں، اور اگر میں غلط کروں گا تو پکڑ بھی بڑا سخت ہے۔ اس خدا کو تو دیکھو ہماری حیثیت کیا ہے، کتنے بڑے جسم کے ہم مالک ہیں، ہمارا سوچ کتنا ہے اور ہمارا معاملات کیا ہے۔ اس رب کی شان کو دیکھو، اس کی قدرت کو دیکھو، اس کی طاقت کو دیکھو، اس کی الوہیت کو دیکھو، اس کی صفت رزاق کو دیکھو۔ اتنا بڑا اللہ مجھے متوجہ ہو کر کے کہتے ہیں انیبوا الی اللہ، اور میں کر کہہ رہا ہوں؟ یہ کس سے میں اعراض کر رہا ہوں؟ یہ کس کے بعد سے میں پہلو تہی کر رہا ہوں؟ کبھی میں نے سوچا ہے میرے بچے کس کے قبضے قدرت میں ہیں، میری گھر والے کس کے قبضے قدرت میں ہیں، میں خود کس کے قبضے قدرت میں ہوں، کائنات کا نظام کس کے قبضے قدرت میں ہے، میں یہ کس کے ساتھ یہ معاملات کر رہا ہوں؟ اس لیے میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس اللہ کے طرف رجوع کر رہا اور استغفار کا اہتمام، خوب استغفار، خوب استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور خوب رو رو کر کے اللہ سے مانگنا، خوب اللہ سے مانگنا۔ اور استغفار کے اتنے بڑے فوائد ہیں کہ جو لوگ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، ایک طرف تو اللہ پاک کے قرب نصیب ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ دوسرے طرف پر کیا ہوتا ہے؟ قرآن عظیم میں فرمایا کہ میں تمہاری مدد کروں گا اولاد کے ذریعے سے اور مال کے ذریعے سے، راستے اللہ کھول دیتا ہے، دعائیں قبول ہونے لگتی ہے۔ لکھا ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ایک دفعہ ایک شہر میں پہنچے اور اب رات ہو گئی، تو سوچا کہ رات اسی مسجد میں گزار لیتا ہوں، کل نکل جاؤں گا۔ عشاء کے بعد دیکھا تو مسجد والے آ گئے کہ لگا مسجد سے نکلو، تو حضرت نے اپنا تعارف بھی نہیں فرمایا کہ میں امام احمد ابن حنبل ہوں، اور ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ امام احمد ہے۔ انہوں نے کہا جی یہاں مسافروں کی کوئی جگہ نہیں ہے، نہ کوئی سرایہ ہے، برائے کرم یہاں اجازت نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ تو اتنے میں دیکھا کہ ایک تندور والا آیا، انہوں نے جب دیکھا کہ نووارد ہے اور عمر کا یہ حصہ ہے، تو بیچاروں کو اب مسجد میں نہیں چھوڑ رہا، تو ایسے کر لیتا ہوں میں ان کو لے کے جاتا ہوں۔ سلام کر کے عرض کرنے لگے کہ حضرت میرے ساتھ چلیں۔ حضرت امام صاحب ان کے ساتھ چلے گئے۔ اب جب گئے تو وہ روٹیاں پکانے جب لگا تو پیڑا بنا رہے، کہہ رہے استغفر اللہ، روٹی بنا رہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، مسلسل اس کو پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ تم جو اتنے زیادہ استغفار کا اہتمام کرتے ہو، تو ذرا یہ بتاؤ کہ اس کے کوئی فوائد تمہیں ملے ہیں؟
انہوں نے فرمایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں مسائل میں الجھا ہوا تھا، بڑے مصائب تھے میرے ساتھ، تو میں نے استغفار شروع کرایا، اللہ نے وہ تمام مسائل ختم فرمائے، میری اتنی مدد کی کہ میں بیان کیسے کروں، اور اب تو اللہ نے یہ کرم کر لیا کہ جو دعا میں مانگتا ہوں اللہ اس کو قبول کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی ایک آدھ دعا ہے کہ جو قبول نہیں ہوئی؟ کہ ہاں ایک دعا ہے۔ تو حضرت نے پوچھا وہ کون سی دعا ہے جو اب تک قبول نہیں ہوئی؟ تو عرض کرنے لگے کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہاں ایک امام ہے جس کا نام ہے امام احمد ابن حنبل، میں یہ دعا اللہ سے ہمیشہ کرتا ہوں کہ اس سے میری ملاقات کرا دے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ دعا بھی اللہ نے آج تیرے قبول کرا دی، تیرے سامنے بیٹھا ہوا احمد ابن حنبل ہے، اور مجھے آج اندازہ ہو گیا کہ مجھے وہاں سے کون سی چیز کھینچ کے یہاں تک لائی ہے۔ یہ جو میں نے ایس ایم لا کالج میں LLB کی اور MMA کی، یہ اس سے نہیں ہوگا، یہ کرے ضرور، اس میں صلاحیت بھی خوب حاصل کرے، لیکن تعلیم سے نہیں ہوگا، پیسوں سے نہیں ہوگا، سیاست سے نہیں ہوگا، ہوگا میرے اللہ کے حکم سے، ہوگا میرے اللہ کے راضی کرنے سے۔ لہذا اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، یاد رکھو اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر سارے انس اور جن اور فرشتے مل کر کے میرے اللہ کی عبادت کرے، اس کی خدائی میں ایک رتی بھی فرق نہیں آئے گا، اور سب ناراض ہو جائے تب بھی نہیں آئے گا۔ فائدہ اپنا ہے، لہذا اس فائدے کو سمجھتے ہوئے رمضان سے پہلے توبہ کیا جائے، رمضان میں استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ اور دوسرا عرض یہ ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھو۔ اس مال کے اوپر بیٹھ کر کے سانپ کے طرح کیا کرو گے؟ چوکیداری کے علاوہ اور کوئی کام ہے؟ لہذا قرآن کا حکم ہے کہ جس چیز کو تم چاہتے ہو اس کو دوسروں پر لگاؤ، علم چاہتے ہو تو دوسروں کو سکھاؤ، مال چاہیے تو دوسروں کو کھلاؤ، اللہ تمہیں دے گا۔ بس ایک واقعہ سنا کر کے ختم کرتا ہوں۔ سلمان بن ربیعہ رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اور مختصر عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے پیسے توڑے اکٹھے کیے کہ حج کے لے جاؤں۔ اللہ نے کرم کیا اور روانہ ہو گئے، کوفہ پہنچ۔ باقی ساتھی جامع مسجد میں تھے، اور یہ باقی ساتھیوں نے احرام باندھ کے مسجد میں چلے گئے، اور یہ ذرا ان کو تاخیر ہو گئی تھی تو باہر آئے، اور باہر آ کر کے جب واپس جا رہے تھے تو دیکھے کہ سیڑھیوں کے سامنے ایک خاتون ہے بالکل پردے میں، اور چوری ان کے ساتھ ایک مردار کی گوشت کاٹ رہی ہے۔ بیچارے تو بڑے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو مسجد جانے چھوڑا اور وہاں ایسی جگہ میں کھڑے ہو گئے کہ میں ان کو نظر نہ آؤں۔ اور اس کے بعد پر کیا ہوا کہ جب وہ جانے لگی تو یہ بھی پیچھے پیچھے اس ترتیب پہ جا رہے تھے کہ ان کو میں نظر نہ آؤں۔ وہ پہنچے اپنے گھر، اور گھر میں پہنچ کر کے اس تیلے کو نکالا، اس گوشت کو نکالا، اور ایک پتیلے میں ڈال کر کے وہ پکنے لگا، اور ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان سے کہنے لگی کہ بیٹا ابھی آپ کے لیے کھانا تیار ہوتا ہے۔ انہوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو ان کے تو اوسان خطا ہو گئے، اور کیا کیا کہ دروازہ بجایا تو دیکھے وہ چھوٹی بچی باہر آئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں، اللہ پر رحم کرے، ہمارے والد صاحب تو فوت ہو چکا ہے، گھر میں کوئی بھائی نہیں، کوئی سرپرست نہیں، آپ کیسے آ کے ہمارے دروازے کو بجا رہے ہو؟ تو حضرت سلمان فرماتے کہ میں نے کہا کہ اپنی امی کو بلاؤ۔ وہ کہنے لگی میں کیسے امی کو بلاؤں، ہم سادات سے تعلق رکھتے ہیں، میری امی والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد کبھی زندگی میں دروازے سے باہر نہیں گئی تھی، آج باہر گئی تھی، وہ بھی ہمارے لیے۔ تو فرمایا میں روتے ہوئے ان سے عرض کیا کہ مجھے صرف ان سے تھوڑا سا حالات پوچھنے، ان کو بتاؤ کہ وہ آئے اور دروازے کو اور پہ کھڑی ہو کر کے مجھ سے بات کرے۔ اتنے میں دیکھا وہ آئی، میں نے پوچھا اللہ رحم کرے کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
سلسلے سے تعلق رکھتی ہوں، میں سادات سے تعلق رکھتی ہوں، میرے لیے جائز نہیں کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دوں، لیکن میرے بچوں پر فاقے آ گئے، اب خطرہ تھا کہ یہ فوت ہو جائے، تو شریعت نے اجازت دی تھی کہ تم حرام بھی کھا سکتی ہو، میں اس کے لیے نکل کر کے آج ان کے لیے تھوڑا سا انتظام کیا ہے۔ سلمان بن ربیع رونے لگے اور جو کچھ حج کے لیے تیار کیے تھے سب ان کے حوالے کر دی، پلٹ کر کے واپس آ گئے۔ ساتھیوں نے کہا چلو، فرمایا کہ نہیں، میرے ایک ضروری کام ہے، میں اس کو نبھا کے آتا ہوں، تم جاؤ۔ یہ سب نکل گئے، اس نے آنکھیں اٹھائی عرش والے کے طرف، میرے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے محمد کے اہل پر رحم کیا، یہ بھی تیرے توفیق سے ہوا، میں نے حج کو تو چھوڑا، یہ عمل اگر تجھے پسند آیا ہے سلمان کو اس کے ثمرات تو دکھا دے۔ اور اب ان سیڑھیوں پر بیٹھ کر کے ہمیشہ صبح بیٹھتا ہے اور آہ دل سے نکلتا ہے، اے اللہ میرا حج تو رہ گیا، لیکن تو دیکھ رہا ہے، تو جانتا ہے کہ میری کیا کیفیت ہے۔ لوگوں نے حج کی، سب واپس آ گئے، ایک آ کر کے چمٹا، کہنے لگا سلمان تو بھی بڑا عجیب آدمی تھے، عمرے میں ساتھ، طواف میں ساتھ، مینا میں ساتھ، عرفات میں ساتھ، جب ہم نے دعا کی اس کے بعد تو غائب ہو گیا۔ تو حضرت سلمان فرماتے کہ میں ان کو دیکھتا رہا اور پھر رونے لگ گیا کہ میں گیا کہاں ہوں۔ میں نے کہا بھائی میں تو نہیں گیا۔ اتنے میں ایک اور آیا، اترا اور کہنے لگا سلمان اس کو تو جھٹلا سکتا ہے لیکن مجھے کیسے جھٹلاؤ گے؟ یہ دیکھ تیرے وہ تیلی ہے یا نہیں جس میں تیرے پیسے تھے؟ فرمایا میرے تو عقل حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ جب ہم مینا میں قربانی کر رہے تھے، تو نے اپنے جانور کو جب ذبح کر رہا تھا تو نے یہ تیلا میرے ہاتھ میں دیا اور جانور ذبح کر کے تو وہاں سے غائب ہو گیا۔ کہنے لگا میں حیران رہ گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ رات کو سوتا ہوں، دیکھتا ہوں امام الانبیاء خواب میں آتا ہے، مجھ سے فرماتے ہیں اے سلمان تو نے میرے اہل و عیال پر خرچ کیا، میرے رب کریم نے تیرے صورت میں ایک فرشتے کو بھیجا، تا قیامت وہ حج کرتا رہے گا تیرے طرف سے۔ میرے بھائیو اللہ دینے والا ہے، ہم نہیں دے سکتے ہیں، یہ اس کی امانت ہے۔ ان غریبوں پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، اپنی اولاد پر خرچ کرو، لڑو مت، جھاڑو مت، گھر والوں سے محبت والے فضا میں رہتے ہوئے ان کی قدر کرو۔ گھر والی سے لڑتے ہو، ٹماٹر کم ڈالا اور زیادہ ڈالا، بہترین صدقہ اپنے اولاد پر خرچ کرنا ہے، اور اپنے خوشیوں میں اپنے محلے والوں کو شامل رکھو۔ اللہ سے شکر کرو کہ اللہ نے ہم اور آپ کو توفیق دی ہے۔ لہذا میرے پیارے بھائیوں استغفار کا اہتمام، غریبوں کا خیال، یہ مہینہ مواسات کا ہے، خوب اللہ سے مانگ مانگ کر کے لینا، خرچ کرنا، یہ اللہ ہمیں دیں گے انشاءاللہ۔ تو توبے کی سب کوشش کرو گے؟ ایک دفعہ کہو یا اللہ ہمارا توبہ ہے، یا اللہ ہمارا توبہ ہے، یا اللہ ہمارا توبہ ہے۔ میرا رب تو جانتا ہے، ہم دل سے توبہ مانگتے ہیں، اللہ تو عطا کر دے، ہم سب کے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے، ہمیں اپنا بنا دے میرے اللہ، ہمیں اپنا بنا دے اللہ، ہمیں اپنا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بچوں کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، امت کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، پاکستانیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، اخوت کے فضا کو پیدا فرما دے اللہ، اپنے دین پر ہمیں چلنا آسان فرما دے اے اللہ، چلنا آسان فرما دے اے اللہ، انوارات رمضان سے ہمیں مستفید فرما دے، ان کے برکات ہمیں عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ